السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت دنوں سے میرے دل کے اندر کچھ باتیں تھی، تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ ان باتوں کو آپ سب بھائیوں تک پہنچا دوں۔ انشاءاللہ آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے اس کی حقیقت کا پتہ بھی ہوگا، جن کو نہیں پتہ ہے ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو بات جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند باتیں ہیں جو میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ یہ آپ نے لازمی پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اینڈ پہ میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ آج کا ولاگ ہے ایک آدمی کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں حنیف قریشی، اس کو حنیف ٹیرا بھی کہہ رہے ہیں۔ بہت لوگوں نے ان کو القابات سے یاد کیا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ حنیف قریشی، آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ آئے دن وہ حنیف قریشی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کر رہا ہوتا ہے، علماء پر تان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہ لعین یتیم العلم یزید الفکر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے وہ ہر دوسرے دن کسی عالم دین کو گالی نکال رہا ہوگا یا کسی صحابی کی گستاخی کر رہا ہوگا۔ حالانکہ آج کل اس نے بہت زیادہ ایک بات کو اٹھایا ہوا ہے کہ جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ اب اس نے آج کل ٹرینڈ اٹھایا ہوا ہے، اس نے یہ بات 2-3 سال سے اٹھائی ہوئی ہے، لیکن اب وہ ثابت نہیں کر سکا کہ واقعی ہی انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ میں نے جو خطا کا لفظ استعمال کیا ہے میری مراد خطا اجتہادی تھی۔ وضاحت کی ہے، 2-3 گھنٹوں کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، بتایا ہے۔ تو خطا اجتہادی پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ تو ملتا نہیں۔ حالانکہ انہوں نے وضاحت کر دی ڈاکٹر صاحب نے، لیکن پھر بھی یہ ٹیرا حنیف قریشی ٹیرا یزید العلم جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، مفتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو گالی نکالتا ہے، یہ علماء کو گالی نکالتا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اس کے خود ایسے بیانات ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اس نے اپنے بیان کے اندر حضرت فاطمہ کی گستاخی کی ہے، خود اس نے گستاخی کی ہے۔ اور اسی طرح جو اس کے بڑے ہیں جن کو یہ مانتا ہے، ایک ٹولہ بنا ہوا ہے 5-6 آدمیوں کا جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، خاص طور پر معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ شرم نہیں آتی تجھے ٹیرے کہ ایک صحابی کا مقام تجھے پتہ نہیں تھا کہ سارے ابدال ہونس اکٹھے ہو جائیں وہ ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، ایک صحابی کی شان سب سے بڑھ کر ہے۔ تجھے پتہ نہیں اس نے پھر آقا کی زیارت کی ہے، پھر آ کر ان کے لیے دعائیں کی ہے امیر معاویہ کے بارے میں۔ تم گستاخیاں کرتے ہو، امیر معاویہ کو گالی نکالتے ہو، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو، اور اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی تم نے برا بھلا کیا، کہا، ان کے شان میں گستاخی کی۔ تو اب یہ ٹیرا جب ساری باتوں سے رہ گیا، ان کی ساری باتوں کا جواب جب اس کو مل گیا، تو اب یہ اپنا سارے چھپاتا ہے۔ کیسے چھپا رہا ہے؟ جب علماء نے اس کو جواب دے دیا دلائل کے ساتھ معتبر کتابوں سے، تو پھر اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح چوہا نہیں بھاگتا بلی سے، اب اس طرح یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اس کو جواب مل گیا، بہت اس نے رٹر لگائی ہوئی تھی مناظرے کی، جب مناظرے کا وقت آیا تو بھاگ گیا۔ جلالی صاحب کے شاگردوں سے تیرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، تم نے جلالی صاحب کے شاگردوں سے مناظرہ نہیں کیا تو جلالی صاحب سے کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس کی 2 دن پہلے ویڈیو آئی ہے، کیا ویڈیو آئی ہے کہ جی جلالی صاحب اب جیل سے باہر آ گئے ہیں، صحت مند ہو گئے ہیں، اب میرے سے مناظرہ کریں۔ اب یہ ان کو یہ مطلب کہ بہت زیادہ ٹینشن ہلچل مچی اس کے اندر، تو اس کا بھی جواب ہے جو جلالی صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے دے دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا میرے سے پہلے مناظرہ کرو نا، پہلے شاگرد کی جو سمجھ چکی ہیں اس سے تم گزر کر جاؤ گے، ادھر ہی تیرا پتہ چلے گا کہ تو کس طرح پیس کر آگے جائے گا، لیکن نہیں،
میں نے جلالی صاحب سے کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے منازع کی تعریف ہی نہیں آتی، منازع کسے کہتے ہیں؟ ادھر تو بھاگ گیا تھا تم میں، اس کے پاس ہے وہ، اس کا نام کیا ہے وہ مرزا جہلمی، جو اس کے پاس تو تم منازع کرنے کے لیے بھاگ گئے تھے، مجھے روٹی بھی نہیں دی، میں باہر کھڑا ہوں، یہ وہ، تو ادھر تم نہیں آئے۔ 26 دسمبر کو انہوں نے کہا تھا، وہاں تو تم نہیں گئے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہاں آگ زیادہ تھی، یہاں ٹھنڈ تھا، اس وجہ سے اس نے اور بھی، اور دوسری بات یہ پھر دعوت اسلامی کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ دعوت اسلامی تو دعوت اسلامی کے اندر ہے، دعوت اسلامی کے ہر آدمی کے خون کے اندر ہے، حراک کے اندر ہے، اہل بیت کی محبت شامل ہے، پانچ پاک کی محبت شامل ہے، تمام صحابہ کرام کی محبت شامل ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں امیر حضرت علی سے یہ جلتے ہیں، یہ کہتے ہیں جتنی ہم نے دعوت اسلامی والوں نے حضرت علی کے نام کی مسجدیں بنائی ہیں، اتنے تیرے دادا نے پردادا نے بھی نہیں بنائی ہوں گی۔ تم بس منہ سے کہتے ہو محبت کرتے ہیں، ہم تو عملی کر کے دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کر کے، کہ ہم محبت کے دعوے دار ہیں حضرت علی کی، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب بات کی جائے کہ تم ایسا نہ کرو، حضرت علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو پھر کیا کہتے ہیں یہ خارجی ہو گئے، حضرت علی کو یہ ایسا کرتے ہیں، بس تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آئے دن یہ کہہ رہا ہے دعوت اسلامی جو ہے ختم نبوت پہ 2 دن پہلے تیرا بیان آیا، اس کا بیان آیا، کیا کہتا کہ دعوت اسلامی ختم نبوت کی بات نہیں کرتی ہے، وہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے۔ تم تو سرچ تو کرو نا، دعوت اسلامی نے کتنے بیان کیے ختم نبوت پر، اتنے میں کہتا ہوں تیری 7 نسلیں بھی نہیں کر سکتی۔ بس تجھے وہ وہاں بولنا آتا ہے، بیٹھ رہے ہو اور بھونکنا شروع کر دیتے ہو، صحابہ کو گالی نکال رہے ہوتے ہو، امیر معاویہ کو پکڑ لیتے ہو، کبھی کسی صحابی کو پکڑ لیتے ہو۔ تم خود تو توبہ تم نے کی نہیں ہے، حضرت ڈاکٹر صاحب کو تم بار بار کہہ رہے ہو، حالانکہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے، اور ان کے حمایت میں بہت سارے علماء نے بیان بھی دے دیے ہیں، بریلوی شریف سے ان کے بارے میں تاثرات بھی آ گئے ہیں کہ جلالی صاحب نے جو باتیں کی ہیں صحیح کی ہیں، جو وضاحت کی ہے، اجتہاد جو مراد لی ہے، خطۂ اجتہادی مراد لی ہے، لیکن تم ایک ہی بات پہ اٹکے ہوئے ہو، نہیں جی توبہ کریں۔ تو تم نے کون سی توبہ کی ہے؟ تم نے بھی تو حضرت امیر معاویہ کی شان میں غستاخی کی ہے، تم نے کہاں توبہ کی ہے؟ حضرت علی کی شان میں تم نے غستاخی کی ہے، بیان موجود ہے، تم نے خود سید الزہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غستاخی کی ہے، وہاں سے تم نے توبہ نہیں کی، تم تو خود بہت بڑے گستاخ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہو، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی میں لوگوں تو برا بلا کہہ رہے ہو، خود اس بات کے اندر ہو